بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ خواتین حضرات، آپ دیکھ رہے کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب، اور آج کا دن جو ہے اس کو کہتے ہیں ہم جمعرات یا شب جمعہ۔ شب جمعہ کے بارے میں جتنے بھی مذہبی کلین ہوتے ہیں یا جتنے مسالک ہوتے ہیں مختلف انداز سے اپنے اپنے بارے میں ان کی اپنی اپنی ایک رائے ہے، لیکن ایک اس میں رائے جو ہے وہ اہل تصوف کی بھی ہوتی ہے، اہل تصوف کے علاوہ بھی ہوتی ہے، اور وہ یہ ہوتی ہے کہ اس دن جو ہے وہ جو روحیں ہوتی ہیں وہ قبرستانوں کو وزٹ کرتی ہیں، اور لوگ جو ہے وہ عام طور پہ جمعرات کی شب کو قبرستان میں ضرور جا کے موم بتی، چراغ یا پھول یا کوئی ایسی بات ضرور کرتے ہیں۔ یہ تو ہو گیا شب جمعہ، لیکن ایک دوسرا جو تصوف کا پہلو ہے، تصوف کا کہنا چاہیے، روحانیت کا کہنا چاہیے، میں اس بارے میں شور نہیں ہوں، لیکن ایک اور دنیا ایگزسٹ کرتی ہے جس کو کہ ہم نیگیٹو ورلڈ کے نام سے اگر آج کی دنیا میں یاد کریں تو کہہ سکتے ہیں کہ نیگیٹو ورلڈ۔ اب اس میں نظر کا اثر ہے، تاثیر ہے، جادو کی ہو سکتی ہے، کوئی رد بلا کے لیے کوئی کام ہو سکتا ہے۔ اس کا جو ایک طریقہ نکالا جاتا ہے اس کو رد کرنے کا، نیگیٹو فورسز کو، وہ تعویذ ہے۔ اب تعویذ کی تاریخ اسلام کی تاریخ سے بہت زیادہ پرانی ہے، کیونکہ آپ گریک مائتھولوجی میں بھی دیکھیں گے، رومنز کے اندر دیکھیں گے، انڈینز ہندو جو ہیں وہ ہم سے صدیاں، ملینیمز پرانے لوگ ہیں، ملینیمز، ان کے ہاں بھی دیکھیں گے تو ان کے ہاں بھی آپ کو تعویذ کی کوئی نہ کوئی شکل جو ہے وہ نظر آئے گی۔ اور بڑی عجیب بات یہ ہے کہ جو انداز تعویذ کو عکس کرنے کا پرانے زمانوں میں تھا، وہ ہندوستان کا زمانہ ہو، وہ گریکس کا زمانہ ہو، رومنز کا ہو، زرتشت کا ہو اور اسلام کا ہو، وہ جو تعویذ لکھنے کا جو انتظام تھا، انتظام سے مطلب ہے جو اس کا سٹرکچر تھا، وہ کم و بیش سملر ہے، صرف اس میں فرق یہ آیا ہے کہ ہم نے اس تعویذ کو زیادہ مسلمان بنا دیا ہے۔ ٹیکنالوجی وہی ہے، ٹیکنیک وہی ہے، گرافکس وہی ہے، لیکن ہم نے اس کو زیادہ اسلامی بنا دیا۔ مثال کے طور پہ اگر آپ ابھی گوگل کریں اور آپ وہ دیکھیں سٹار جو بنا ہوا ہے، ایک ملک کا جو جھنڈا بھی ہے، میں نام نہیں لیتا ملک کا، وہ جو جھنڈا بنا ہوا ہے، وہ جو سٹار ہے، ہم اس کو کہتے ہیں یہ سٹار آف سولومن ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک اور کہانی بھی آپ کو گوگل کے اوپر ضرور ملے گی۔ اس کا مطلب کہ تعویذ کی کوئی نہ کوئی حقیقت جو ہے وہ یقیناً ہے یا ضرور ہوگی، جس کو کہ ہمارے جو مین طبقہ ہے مذہب کا، جو مین سٹریم ہے، کیونکہ وہ فلسفی سے الگ ہے، وہ سائیکالوجی سے الگ ہے بالکل، اور وہ ان چیزوں کے اوپر اپنی رائے نہیں رکھتا، وہ اس کو کمپلیٹلی ڈینائی کرتا ہے۔ لیکن دوسری طرف جو لوگ فلسفے سے، روحانیت سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے ہاں یہ چیز جو ہے یہ قبول بھی کی جاتی ہے اور انتہائی مقبول بھی ہے۔ ہمارے پاس ڈاکٹر فاروق شاہ صاحب اویلیبل ہیں جناب آج۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم ڈاکٹر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، ہندوؤں کا کام جو ہے وہ تعویذ لکھنے کا بہت پرانا ہے، اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے؟ نہیں، بالکل ہزاروں سال پرانا مذہب ہے۔ ان کی بھگوت گیتا وہ 7500 سال پرانی ہے کتاب، تو یہ تو ازل سے موجود ہے تعویذ لکھنے، ہاں جی، یہ کسی نہ کسی طریقے سے۔ اچھا، عام طور پہ جو شاہ جی تعویذ لکھے جاتے ہیں یہ نمبرز کے ساتھ بھی دیکھے ہیں میں نے، 9 خانے بن جاتے ہیں یا 12 خانے بن جاتے ہیں یا 6 خانے بن جاتے ہیں۔ پہلے تو ان کی تقسیم بتائیے، 9، 6، 12 کی تقسیم خانوں کی کیوں کرتے ہیں؟ دیکھیں، عملیات کی دنیا میں یا روحانیت کی دنیا میں جب بھی جفت عدد یوز کیا جائے گا، ٹھیک، کیا مطلب جفت 6، 12 جو 2 پہ تقسیم ہو جاتے ہیں، اس کا زیادہ تر کنیکشن جو ہے نا وہ شیطانیت سے ہوتا ہے۔ اچھا، ٹھیک ہے، جو آڈ نمبر ہو یعنی کہ تعداد ہوں جو تقسیم نہیں ہوتے، 2، 3، 1، 5، 7، 9، 11، 13، ان کا زیادہ تر تعلق روحانیت سے ہوتا ہے۔ دوسری بات اب آتی ہے نیومرولوجی کی، جو آپ نے بات کی کہ نمبروں کا بڑا اثر ہے۔ اصل میں یہ ایک پورا ایک عمل ہے،
ایک پورا ایک علم ہے، اس کے اوپر پوری کی پوری ایک آئیڈیالوجی ہے، ایک میتھولوجی کام کرتی ہے کہ جتنے بھی الفاظ لکھے جاتے ہیں ان کی ایک اپنی ایک تاثیر ہوتی ہے، اثر ہوتا ہے، جیسے آواز کا اثر، ہاں جی آواز کا، ساؤنڈ کا اثر ہے، اللہ کا اثر ہے، بالکل ہو کا اثر ہے، پوری کائنات میں، صرف یہاں پہ نہیں، پوری کائنات میں اثر ہے، ٹھیک ہے، جو ہم لفظ بولتے ہیں ساؤنڈ پروڈیوس ہوتا ہے، یہ کل کائنات میں اثر انداز ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر وہ ہمارے لفظ بولنے سے اللہ تعالیٰ ان مخلوقات کو امپوز کرتا ہے۔ ہم جب کوئی آپ جیسے اپنے اوپر کوئی نظر بد کا دم کرتے ہیں یا ویسی درود شریف پڑھ کے دم کرتے ہیں تو وہ حالی آپ نے پھونک نہیں ماری، اس کی تاثیر، اس کی افادیت یا اس کلام پہ جو ملائکہ یا ان کے نیچے سب موکل مامور ہیں ان میں سے کچھ لگی وہ آپ کے ساتھ حصار میں آ گئے، انہوں نے آپ کو حصار کر لیا۔ اکثر ہوتا ہے نا سر درد ہوتا ہے، دم کیا جی فوراً ٹھیک ہو گیا، ہاں وہ صاحب تاثیر ہونا چاہیے، پڑھنے والے کی زبان میں تاثیر ہونی چاہیے، وہ برائیوں سے ذرا پاک ہو، اور نیت بھی ٹھیک ہو، آدمی نہ ہو، ٹھیک ہے، شریف آدمی ہو، اچھا بندہ ہو تو وہ چیز اثر کرتی ہے۔ اب واپس آتے ہیں ہم نیورولوجی کے اوپر۔ ایک میں تھوڑی سی بات کہہ دوں اپنے دوستوں سے، اپنے سننے والوں سے کہ ہمارا ٹیلی فون نمبر جو ہے وہ باٹم آف دا اسکرین پہ چل رہا ہوگا، اگر آپ کو کوئی بھی سوال کرنا ہے تو آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ تعالی اللہ نے اگر چاہا تو آپ کے سوال کا ایک شرعی حدود میں رہتے ہوئے جواب ضرور دیں گے۔ نیورولوجی کے علاوہ آج کل لوگ نعوذ باللہ من ذالک جو ہے نا وہ قرآن پاک کے حروف کو کھول کے بھی لکھ رہے ہیں ڈبیوں والے، لیکن وہ تو الفابیٹ ہو گیا نا۔ نہیں دیکھیں آپ، اب قرآن پاک کی جو کالا جادو ہے نا بیسیکلی وہ کالے جادو پہ نہیں ابھی آتے، ہم ابھی اس بات پہ رہتے ہیں کہ ایک تو نمبرز کے ساتھ یا ڈبوں کے اندر بنا کے رکھتے ہیں نمبرز کے ساتھ، وہ نیومرولوجی ہو یا کسی بھی صورت ہو، اس کی تاثیر ہوتی ہے، بالکل تاثیر ہوتی ہے۔ اس کے اندر نیومرولوجی میں بھی کچھ نمبر شیطان کے ہیں، جیسے 666 ہے، 3 آنکھیں بنتی ہیں، آج کل یہ نشان بہت چل رہا ہے، ایک الگ سے ایک وہ ملک کا بھی ذکر آ جائے گا، پھر ایک تنظیم کا آ جائے گا، اس پہ ہم نہیں جاتے۔ تو یہ کچھ خاص نشانات ہیں جو کہ اسلام کو پریزنٹ کرتے ہیں، کچھ شیطانیت کو پریزنٹ کرتے ہیں۔ اچھا یہ 666 شیطان کو ریپرزینٹ کرتا ہے، یہ کرسچینٹی کا بھی تصور ہے؟ ہاں جی بالکل، وہ بھی مانتے ہیں اس چیز کو۔ یہودیوں میں بھی ایک گروپ ہے جو مانتا ہے، یہودیوں میں بھی گروپنگ ہے، جن میں سے ایک تو خاص گروپ ایسا ہے جو ان کا فالوور ہے، لیکن ایک خاص گروپ ایسا بھی ہے جو ان کے بالکل اپوزٹ ہے، جو ان لوگوں کو غلط کہتا ہے۔ سائمہ ہمارے ساتھ اسلام آباد سے، ان سے بات کر لیں پھر آگے بات کو چلاتے ہیں۔ جی سائمہ السلام علیکم بیٹا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں بھائی آپ؟ اللہ کا شکر ہے سائمہ۔ اچھا میں نے چیک کرنا تھا کہ مجھے میرے ہسبینڈ کو لگتا ہے جیسے ہمیں بہت جلدی نظر بد کے اثرات ہیں، یا میرے گھر پہ دیکھیں جیسے میں کبھی باہر جاتی ہوں یا فیملی میں شادیوں وغیرہ پہ تو آگے میری طبیعت خراب ہو جاتی ہے، کبھی میگرین شروع ہو جاتی ہے، تو لگتا ہے جیسے فیملی میں لوگ مجھ سے حسد کرتے ہیں، جیسے میرے میاں کی ترقی ہو رہی ہے آگے، جیلس فیل، مجھے سامنے شکل سے پتہ چل جاتا ہے ان کی، کہ مجھے دیکھ کے اگنور کرنا، اور جیسے میرے میاں کی پروموشن ہو رہی ہے، وہ سرکاری ملازم ہے، میں نام نہیں بتانا چاہوں گی ان کا آپ کو ظاہر بات میڈیا پہ، تو آگے میں یہ پتہ کرنا چاہ رہی ہوں کیسے ہیں ہمارے گھر پہ اثرات۔ آپ کا گھر کہاں پر ہے؟ اسلام آباد میں ہے۔ اچھا اسلام آباد میں ہے جی۔ اور آپ کا نام ہے پورا؟ سائمہ ہارون۔ سائمہ ہارون، جی۔ پتہ چل سکتا ہے؟ جو یہ سمٹمز بتا رہی ہیں وہ تو ہیں جو آتی ہیں اور جو معاملات ہوتے ہیں وہ واضح نظر بد کے علامتیں ہیں ان کی، ٹھیک ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے نا، اس پہ ہم شک کر سکتے ہیں، یہ بالکل ٹھیک نتیجے اور بڑی ٹپیکل سی ہیں۔ ہاں جی ان کو نظر لگ جاتی ہے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ تو اس کا علاج کیا کریں؟ علاج اس کا یہ ہے کہ جب بھی کہیں آنا جانا ہو سورہ اخلاص کا حصار کریں، 7 سمت والا۔ حصار سے کیا مطلب ہے؟ حصار یہ ہے کہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے اپنے دائیں پھونکیں، پھر 3 دفعہ پڑھ کے بائیں پھونکیں، پھر 3 دفعہ پڑھ کے سامنے، پھر 3 دفعہ پڑھ کے پیچھے، پھر 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کے اپنے اوپر، پھر 3 دفعہ نیچے، آخر میں 7ویں مرتبہ اپنے اوپر پھونک لیں۔ اچھا ٹھیک ہے، 7ویں مرتبہ آخر میں 3 دفعہ پڑھ گئی۔ رسول یہ حصار ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے منسوب ہے یہ حصار۔ اس کے علاوہ سورہ توبہ کی آخری 2 آیات ہیں وہ اپنے اوپر پڑھتے رہا کریں۔ یہ ایک لفظ ہے قرآن پاک میں، سورت بھی ہے، سورہ کہف۔ یہ لفظ جو کہف ہے نا، اس کو ایک سانس میں 11 مرتبہ پڑھ کے اپنے اوپر پھونک لیں۔ یا کوئی چیز ہے جس کو آپ کو پتہ ہے اس کو نظر لگتی ہے تو انگلی سے اس کے اوپر کاف لکھیں 3 مرتبہ۔ نقطوں والا کاف یا دوسرا والا؟ نہیں، دوسرا ڈنڈے والا کہف، جو کہف لفظ ہے نا، کہف، ہاں جی، اصحاب کہف، جی، وہ کہف جو ہے نا وہ آپ انگلی سے نا ایسے کر کے وہ لکھ دیں تو وہ چیز نظر بد سے، حادثات سے اور کسی بھی اس طرح کے ایفیکٹ سے جو غیر مرئی مخلوق کا ہے اس سے محفوظ رہے گی۔
چیز کے اوپر اپنے پہ بھی لکھ سکتے اپنے پہ بھی لکھ سکتے ہیں کاف ہے فے کاف لکھ لیں بس. ہاں جی 3 مرتبہ لکھ لیں، 5 مرتبہ، 7 دفعہ، 11 مرتبہ، 9 مرتبہ اپنے اوپر لکھ لیں آپ کا. تو اگر بچوں کو مثال کے طور پہ مائیں صبح بھیجتی ہیں ان کے اوپر بھی سامنے کھڑا کر کے ایسے بچوں پہ ایسے انگلی سے ایسے لکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ ان کو بچے کہیں گے اماں پتہ نہیں کیا کر رہی ہے. نہیں وہ بتا دیں بچوں کو کہ بیٹے قرآن پاک کی آیت کا لفظ ہے وہ آپ پہ لکھیں، اس کی بڑی تاثیر ہے، بڑا طاقتور لفظ ہے یہ کہف. نظر آج کل لوگوں نے اپنی گاڑیوں پہ لکھا ہوا ہے. اچھا یہ جو آج کل پیچھے میں نے کہف لکھا ہوا ہے ریڈ کلر میں، وہ اسی وجہ سے لوگوں نے لکھا ہوا ہے. کچھ لوگوں نے ہیبرو زبان میں بھی لکھا ہوا ہے کہ سمجھنا ہے کسی کو کیا لکھا ہے، کچھ نے انگلش میں بھی لکھا ہوا ہے، وہ اس وجہ سے لکھا ہوا ہے کہ نظر بد نہ لگے یا حادثوں سے محفوظ رہے. اکثر رات کو آپ نے دیکھا ہوگا کچھ روڈز کے اوپر بڑے بھیانک ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں جس کا کوئی ثبوت یا سراغ نہیں ملتا، اس کے اندر غیر مری مخلوقات کار فرما ہوتی ہیں. عبدالغفار ہیں سرگودا سے بات کر لیں ان سے. عبدالغفار السلام علیکم بیٹا. جی وعلیکم السلام سر، کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر. عبدالغفار جی سر، آپ کا ایک تو پروگرام ہم ریگولر دیکھتے ہیں، بہت اچھا لگتا ہے اور پوری فیملی کو انتظار ہوتا ہے آپ کے پروگرام کا. اور سر آپ سے پوچھنا تھا کہ یہ جو آپ کا ٹاپک ہے یہ ہماری روزمرہ کی زندگی میں یہ معاملات اکثر لوگوں کے ساتھ پیش آتے رہتے ہیں، یہ جادو یا نظر بد وغیرہ. تو سر یہ آپ سے سوال تھا کہ اس سے محفوظ رہنے کے لیے کہ ایک عام روٹین میں بندے کو کیا چیز شامل کرنی چاہیے کہ وہ بندہ پڑھتا رہے تو اور اس کو ذہنی طور پہ 100% یقین ہو کہ میں ان چیزوں سے محفوظ رہوں گا. اور سر دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر جو آدمی یہ کرتے ہیں یہ ایک غلط کام ہے جو جادو والا یہ کرتے ہیں یا اس میں ملوث ہوتا ہے، اسلام میں ان کے لیے کیا احکامات ہیں سر اس کے بارے میں؟ دیکھو جادو کرنے والا تو کافر ہے اور اس کے اوپر سزا جو دی ہے وہ قتل ہے، اس کی گردن کاٹنی ہے. یہ تو اسلام کا جواب ہو گیا. اب دوسرا والا جو پہلا بات تھا کہ نظر بد سے بچانے کے لیے کیا کرنا چاہیے، کیا احتیاطی تدابیر کرنی چاہیے، یوں کر لیں. دیکھیں سب سے پہلے تو ایک چیز ہے جس کا قرآن میں بھی اور ہمیں احادیث میں ذکر ملتا ہے کہ آپ نے کوئی بھی کام کرنا اس کا ذکر کسی سے بھی نہ کریں، کسی سے بھی، چاہے گاڑی لینی ہے، چاہے مکان لینا ہے، چاہے بیرون ملک شو نہ ماریں، شو آف نہ کریں. قرآن پاک میں بھی آیا تھا جب تک کام پایا تکمیل تک نہ پہنچ جائے اس کا ذکر نہ کرو، اس کو سیگہ راز میں رکھو. اس سے بہت زیادہ نظر لگتی ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ اپنے حلقہ احباب میں ان چیزوں سے بڑا بخوبی واقف ہوتے ہیں کہ کون آپ کی ترقی یا کامیابی میں خوش ہوتا ہے یا کون حسد کرتا ہے. اکثر لوگوں کے منہ سے فوراً تنقیدی جملہ نکل آتا ہے، ٹھیک ہے، یا کوئی ایسا جملہ نکل آتا ہے جس سے تنزیہ آپ کو اندازہ ہوتا ہے مجھ سے یہ حسد کرتا ہے. تو ایسے لوگوں سے جو ہے نا اپنی کامیابیاں اپنی چیزیں ان معاملات کو چھپا کے رکھیں. باقی تیسری جو چیز ہے وہ ہمیں قرآن حدیث میں بہت سی مجھے کاف ہے واو والی بات بڑی اچھی لگی. یہ کاف والا جو میں نے آپ کو بتایا کاف والا ایک ریمیڈی ہے، بڑی ایزی ہے، اس میں کچھ لمبا نہیں ہے، کوئی زیادہ ٹائم نہیں ہے، نہ وضو کی ضرورت ہے نہ کوئی اور اس میں شرائط ہے. بس انگلی سے آپ چیز پہ لکھ لیں یا گھر پہ جاتے وقت. اس کے لیے یہ بھی ہے کہ آپ کبھی گھر سے نکل رہے ہیں، گھر کو لاک کر کے جانا ہے، گھر کے تمام دروازے بند کر کے ان پہ لکھ کے جائیں، مین گیٹ پہ لکھ کے جائیں تو وہ گھر بھی آپ کا محفوظ رہے گا. ہاں اکثر لوگوں کے لاکرز میں سے سونا چوری ہوتا ہے، لاکرز کے بینک کے لاکرز کے نہیں گھروں میں گھروں کے اندر سے پیسے یا سونا وغیرہ اکثر لوگوں کا چوری ہوتا ہے. وہ لوگ حساب لگواتے ہیں کہ جنات غائب کرتے ہیں، تو اس میں بھی ہم یہی ریمیڈی دیتے ہیں یا اصحاب کہف کے نام لکھ کے دیتے ہیں قرآن پاک میں جو موجود ہیں، اور قطمیر کا بھی ذکر ہے جو ان کا کتا تھا، وہ تمام الفاظ لکھ کے دیتے ہیں، وہ رکھیں. یا خالی کہف کا تعویذ بنا کے دیتے ہیں کہ وہ آپ اس کو رکھیں تو اس سے یہ چیز محفوظ رہے گی. منیر ہیں لاہور سے ہمارے ساتھ. منیر السلام علیکم. وعلیکم السلام. بلال بھائی کیا حال ہے؟ خیریت جی؟ اللہ کا شکر. جی منیر. اچھا بلال بھائی گزارش یہ ہے کہ میرے نا 3 بیٹے ہیں، 1 بیٹی ہے. ماشاءاللہ. گزارش یہ ہے کہ ہم جب بھی گھر سے نکلتے ہیں کسی کام کے لیے یا کسی کے رشتہ دار کی طرف جانا ہے تو سر جی گاڑی یا تو خراب ہو جاتی ہے یا کوئی نہ کوئی مسئلہ رہتا ہے. کبھی رستے میں کوئی مسئلہ بن گیا یا ایسے کوئی مسئلہ بن گیا. تو سر جی دوسری بات یہ ہے بلال بھائی کہ بیٹا باہر جانا چاہتا ہے تو ذرا یہ بتا دیں کہ اس کا جانا ٹھیک ہے. بیٹے کا نام کیا ہے؟ عبد المعیز. عبد المعیز. ہاں جی. عبد المعیز کیا کرنے جانا چاہتا ہے اور کہاں جانا چاہتا ہے اور کتنی تعلیم ہے؟ سر وہ ابھی 4th ایئر میں ہے تو سر جی وہ کہتا ہے کہ مجھے باہر بھیج دے، میں وہاں سے آن لائن کلاس وغیرہ لے لوں گا. تو وہاں پہ بھی وہ یونیورسٹی ہے ورچوئل، تو وہاں پہ آن لائن کلاس کرتا لے کے تو چلو میں اپنا کام بھی کروں گا ساتھ تو یہ بھی کام کروں گا ساتھ. سعودیہ جانا چاہتا ہوں. سعودیہ ضرور جائے، ٹھیک ہے، اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن جو پہلے والا سوال ہے اس کا میں جواب جو ہے وہ شاہ صاحب سے لیتا ہوں. شاہ صاحب وہ کہتے ہیں گاڑی خراب ہو جائے. یہ اچھا یہ بڑا کمپلینٹ ہوتا ہے کہ کوئی کام شروع کرنے سے پہلے جو برکت ہے اس کام کی وہی ختم ہو جاتی ہے.
اچھا اس میں بلال صاحب کچھ لوگوں کے گھروں میں ایک سیکنڈ ذرا یہ بھی بتا دوں لوگوں کو کہ ہمارا ٹیلی فون نمبر جو ہے وہ باٹم آف دا اسکرین پہ آپ کے سامنے چلے گا انشاءاللہ تعالیٰ, اور جب یہ نمبر آپ دیکھیں تو آپ ہمیں کال کر کے اپنا کوئی بھی سوال جو ہے وہ پوچھ سکتے ہیں. جی بلال صاحب, سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم لوگ یہ چیز نہیں سمجھ پاتے کہ ہم لوگوں کا جن لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا یا ہمارے جو زندگی کے باقی معاملات ہیں ان لوگوں کا اورا کیسا ہے, ان لوگوں سے اورا سے مطلب ہے کہ ان کے جسم کے گرد ہاں جی ہمیں بیٹھ کے کیسا محسوس ہوتا ہے, آسان الفاظ میں کہ میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں مجھے کیا محسوس ہو رہا ہے, آپ کو مجھ سے کیا محسوس ہو رہا ہے, آپ کا دل یا دماغ کیا محسوس کر رہا ہے, آپ کو کیسے خیالات آ رہے ہیں, یہ میرے اورا کی وجہ سے ہے یا میرے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ آپ کے اورا کی وجہ سے ہے. لوگوں کو ان چیزوں کا شعور نہیں ہے. ہمارے یہاں پہ علماء کرام یا مساجد میں جو مولوی حضرات بیٹھے ہیں ان لوگوں کا ان چیزوں پہ فوکس نہیں ہے, وہ صرف نماز وضو اور ان کے مسائل کی حد تک میں, وہ بھی ضروری ہیں, ہاں وہ بھی ضروری ہیں, لیکن یہ چیزیں بہت ضروری ہیں کیونکہ یہ انسان کی زندگی گزارنے کی بنیادی چیزیں ہیں. اس کے بغیر تو انسان وہ پھنسا ہی رہے گا ہر چیز میں. اچھا اب کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ناپاک رہتے ہیں, ان لوگوں کا آپ کے ساتھ بہت زیادہ انٹریکشن ہوتی ہے, اٹیچمنٹ ہوتی ہے کہ وہ مثال کے طور پہ آپ کا ہمسایہ, آپ کی دکان ہے کسی چیز کی, اس کو نہیں پتہ پاکی پلیتی کا ناپاکی کا شعور ہی نہیں ہے اس کو, وہ آ کے آپ کی دکان پہ بیٹھا رہے گا, آپ کا کاروبار ڈاؤن ہو رہا ہوگا اور آپ سوچ رہے ہوں گے جی میرے تے کس نے جادو کراتا ہے, جبکہ ایسا نہیں ہے. برکت اٹھ گئی, برکت اٹھ گئی کیونکہ آپ نے ناپاک بندے کو گلے کے پاس بٹھایا, مالک نے گلے کے پاس بیٹھنا ہے تو وہ بھی آپ کے ساتھ بیٹھا تو اس کی نحوست آپ پہ آپ کے کاروبار پہ اثر انداز ہو رہی ہے. اسی طرح گاڑی کے معاملات بھی ہیں اور گھر کے معاملات بھی ہیں. زندگی کے ہر معاملے میں جو لوگ ناپاک ہیں یا اپنا نیگیٹو اورا رکھتے ہیں یا نیگیٹو تھاٹس کے مالک ہیں, ان کا جب آپ کی زندگی میں عمل دخل ہوگا تو وہ آپ کو بہت زیادہ نقصان پہنچے گا. اس کی مثال ہم شادی سے بھی لیتے ہیں. اکثر لوگوں کی شادیاں ہوتی ہیں, اکثر لوگ کسی جگہ پہ جاب کے لیے نئے نئے جاتے ہیں, وہاں پہ بھی ان کے ساتھ بہت سے مسائل درپیش آتے ہیں. تو یہ ساری کہانی صرف اورا کی ہے. اورا کی ہے, ٹھیک ہے. میں اورا کے اوپر دوبارہ آتا ہوں. فائزہ ہے ہمارے ساتھ. فائزہ السلام علیکم بیٹا. وعلیکم السلام, کیسے ہیں سر آپ؟ اللہ کا شکر ہے میری بیٹی, حکم فرمائیے بیٹا. اچھا میرا چھوٹا بیٹا ہے, 3 سال کا ہونے والا, ڈاؤن سنڈروم ہے وہ. اچھا تو جی وہ چلتا نہیں ہے ابھی, اس کی فزیو تھراپی تو ہو رہی ہے. تو میں نے یہ پوچھنا تھا کہ اس کا کوئی روحانی ایشو تو نہیں ہے؟ نام کیا بچے کا فائزہ؟ محمد شہیر. محمد شریف. اچھا فائزہ آپ کا شہیر شریر شہیر 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 جی جی. اچھا آپ کے فائزہ ہسبینڈ کا کیا نام ہے؟ فاروق جاوید. فاروق جاوید. شہیر نام ہے بچے کا. وہ کہہ رہی ہے شین والا نام نہیں ٹھیک ہوتا. ہاں شین والا نام میں تو سب کو منع کرتا ہوں. میرا پہلا مشورہ تو آپ کو یہ ہے کہ بچے کا نام جو ہے وہ تبدیل کر دو. ڈیٹ آف برتھ کیا ہے اس کی؟ ڈیٹ آف برتھ کیا بتائیے گا؟ آپ کو عدد بتا دیتا ہوں ابھی. اس کی ہے 10 سپٹمبر 2021. 10 سپٹمبر 2021. جی جی 10 سپتمبر. ایک سیکنڈ ذرا فائزہ ساتھ ہی رہیے گا. جی جی. پے یا غائن؟ کون سا؟ پے اردو میں پے یا غائن, ان میں سے شروع ہونے والا کوئی نام رکھیں, ٹھیک ہے, اور اسی نام سے اس کو پکارنا ہے. تو جب 1.25 لاکھ مرتبہ نئے نام کی تعداد ہو جائے گی پکارنے میں. پے سے مثال کے طور پہ پرویز, غین سے مثال کے طور پہ غازی, غدیر, بہت سے نام ہیں, وہ گوگل پہ سرچ کر لیں, ان کو مل جائیں گے. تو پھر جب نئے نام کو 1.25 لاکھ مرتبہ پکار لیا جائے گا تو پرانے نام کے اثرات ختم ہو جائیں گے, پھر نئے نام کی تصویر بننی. یہ بڑی اچھی بات شاہ صاحب نے کی ہے. جو نام ہے یہ 5 سال سے پہلے بدل لینا چاہیے. غازی نام جو ہے یہ بڑا اچھا ہوگا اگر آپ رکھنا چاہیں تو. پہلی بات تو یہ روحانی اثرات نہیں ہے, ظاہر ہے کہ یہ جینیٹیکل ایشو ہے اور یہ خاندانی موروثیت میں چلا ہے, لیکن میں آپ سے بڑے ادب سے یہ عرض کروں گا کہ آئندہ کوئی بھی کنسیپشن آپ نے کرنی ہو فیملی بڑھانے کے لیے تو 2 چیزوں کا خیال رکھنا. ایک, اپنے مزاج کو بہت سافٹ رکھنا, اگریشن کے اندر کنسیپشن بہت غلط ہوتی ہے, اور ایک آیت کریمہ اتنا پڑھنا جس طرح کہ تم سانس لیتی ہو. یہ دونوں کام کرتے رہنا بیفور یو اینی ادر کنسیپشن. اور بچے کا نام جو ہے وہ غازی کر دو تو یہ اس سے بہتر ہو جائے گا. بہترین نہیں ہوگا لیکن اپنے جوگا ضرور ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. غازی نام بہت مبارک نام ہوگا اس کے لیے. ایک چھوٹا سا وقفہ, ابھی واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات ہو رہی ہے تعویذ کے اوپر. تعویذ کو کتنی تاثیر کے ساتھ استعمال کیا جا سکتا ہے. حضور اقدس
फैसलाबाद से पहले कॉलर हैं, उनसे बात कर लें, फिर आपसे आगे चलते हैं। गुलाम सरवर, अस्सलाम वालेकुम बेटा। जी वालेकुम सलाम जी, की हाल वाला सब ठीक जी? जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हुक्म? सर जी मैनू ना काफ़ी दिन हो गए ने, बल्कि महीने भी जनाब उन्होंने ਨਾਲ ਕਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਕਦੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੀ। ਅੱਜ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਵੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਿਲ ਗਈ। ਸਰ ਜੀ ਮੇਰੀ ਨਾ ਗੱਲ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਮੈਂ ਨਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੀ ਜੀ। ਦੌਰਾਨੇ ਡਿਊਟੀ 15 ਸਾਲ ਤੇ ਕੋਈ ਮਹੀਨੇ ਯਾਨੀ 15 ਮਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ 2015 ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਫਾਲਜ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ 4-5 ਘੰਟੇ ਮੈਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਈ ਹੈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਲਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੱਜੇ ਪੈਰ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਸੱਜੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਤੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਲਿਖਦਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ। ਸਿਰਫ ਕੁਰਾਨੇ ਪਾਕ ਦੀਆਂ ਉਹ ਆਇਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਯਾਦ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੁਣ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਕਰਮ ਨਵਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹੈ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਂਭਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੱਲ ਫਿਰ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਕੋ ਵਾਪਸ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਯਾਨੀ 25% ਅਜੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਨੰਬਰ 2 ਸਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 16 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾ ਰੋ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਜਾਦੂਗਰ ਕਰਦੇ ਉਹਨੇ ਕਾਲੇ ਇਲਮ ਨਾਲ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਉਠਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਔਨ ਡਿਊਟੀ ਸਿੱਟਦਾ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਜਿੱਦ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸੋਜਾਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਐਡਵੋਕੇਟ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਉਦਣ ਦਾ ਜਿੱਦਣ ਮੈਨੂੰ ਫਾਲਜ ਹੋ ਗਿਆ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ, ਬੇਗਮ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਜੇ? ਸ਼ਮਾਇਲਾ ਸਰਵਰ ਜੀ। ਸ਼ਮਾਇਲਾ ਸਰਵਰ, ਠੀਕ। ਬੱਚੇ ਹੈ ਨੇ ਜੀ? ਬੱਚਾ ਸਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਹੀਂ 2 ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੋਏ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਤੇ ਸਭ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ। ਜਿਹੜੀ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਆ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲਲਕਰ ਕੇ ਆਖਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਤਨਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਇਹ ਸਰ ਮੈਂ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੂਰੀ 22 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਂ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੀ ਹਨ ਸਾਰੇ। ਇਹ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਿਸ 'ਚ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇੰਜ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ? ਕੋਈ ਹਸਦ ਹੈ? ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਲਓ ਕਰਿਓ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਨਾਲ। अस्सलाम वालेकुम भाई। जी वालेकुम सलाम जी। शुमाइला भाई बहुत खुशकिस्मती है ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮੈਂ ਕਰਨ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਸਾਡੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੈਂਠੀਏ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਡਿਆਂ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੋੜ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਆਸਾਨ ਹੈ। हाँ, अल्लाह आसानी करे। अच्छा, मैं पहले फ़ोन ते रहना, पहली मैं शाह साहब को मशवरा ले लवां, फिर मैं तुहाडे नाल गल करना। शाह साहब तुसीं सारी गल सुनी। कुरान पाक में 5 आयात हैं, वो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना अल्लाह के हुक्म से कुछ 5 अलग अलग मसले बताने वाले लोगों को 5 आयात दी। 5 आयात में जवाब दिया पढ़ने का कि अलग अलग हाजतें थी। वो मौला अली का भी आगे वाक़या है। कुछ लोग आए मौला अली के पास कि जी हमारे गांव में बारिश नहीं हो रही। सरकार ने कहा कि अस्तगफिरुल्लाह करो जाके। फिर उसके बाद कुछ लोग आए, उन्होंने कहा जी हमारे वहाँ फसल नहीं उग रही, उनको भी कहा अस्तगफिरुल्लाह। इस तरह 4-5 लोग आए, उनमें से एक फैमिली ऐसी भी थी जो बे औलाद थी, उनको भी मौला अली ने अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने का कहा। तो सहाबा कराम जो पास बैठे थे
انہوں نے پوچھا کہ آپ سب کو ایک ہی استغفر اللہ پہ ایک ہی، سب کے مسئلے الگ الگ تھے لیکن آپ نے علاج سب کو ایک ہی بتایا، ریمیڈی ایک ہی دی ہے، دوائی ایک ہی دی ہے. انہوں نے وہ قرآن پاک کی 5 آیات پڑھ کے بتائی. ان کو بھی چاہیے کہ اللہ کے حضور معافیاں مانگتے رہیں گے. پولیس کے محکمے سے ان کا تعلق رہا ہے، ٹھیک ہے، کافی زیادہ انہوں نے سروس کی ہے، تو ہو سکتا ہے کوئی ان کا ستایا ہوا ہو، کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہو ان سے، جو ان سے بدلہ لے رہا ہے، ریونج لے رہا ہے. کہ لوگوں کے بس نہیں نہ چلتا، لوگ بے بس ہوتے ہیں. پھر جہاں جس کا بس چلتا ہے، اور آج کل کالا جادو کرانا تو بہت آسان ہے، مختصر سی. ہاں جی یار ہمیں نہیں کوئی ملتا کوئی کرنے والا. بڑے بڑے بیٹھے ہیں بلال صاحب، اچھا بڑے بڑے جس کے پاس جاؤ وہ کہتے ہیں میں علاج کر سکتا ہوں، کرتا نہیں ہوں. نہیں، وہ آج کل وہ میڈیا کی وجہ سے یا پولیس کے ڈر سے کچھ لوگ کہتے ہیں، ادروائز کرنے والے بہت بہت اعلیٰ پائے کے لوگ بیٹھے ہیں. تو ان کو اللہ سے زیادہ نا استغفار کرنی چاہیے. اچھا، اللہ سے معافیاں مانگیں، اور چاہتے ہیں کہ مکمل شفا یابی ہو تو مولا حسین یا مولا عباس کے روزے پہ جائیں، وہاں پہ جا کے جو ہے نا وہ اپنی صحت یابی کی دعا بھی کریں، اور وہاں پہ اولاد بھی مانگیں، تو اللہ کی ذات جو ہے نا ان کو اولاد بھی دے دے گی. تو سرور بھائی میری طرف سے آپ کو مشورہ یہ ہے کہ آپ نے گھر کے اندر برکت کے لیے سورہ رحمان لگانی ہے قاری باسط کی آواز میں، اور اس کو مسلسل سننا ہے آپ نے کم از کم 21 دن بغیر کسی وقفے کے. تو اللہ تعالیٰ آسانی بھی کرے گا اور آپ کو صحت یابی بھی دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. یہ جو معاملات ہوتے ہیں، ناہید ہیں، میں پھر بات کرتا ہوں اس پہ. ناہید کراچی سے. السلام علیکم ناہید. جی وعلیکم السلام. جی میرا بلال صاحب، مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے آپ سے بات کر کے. سلامت رہیے میرا بیٹا. جی بیٹا نہیں، میں 68 سال کی ہوں، آپ سے میں بہت بڑی ہوں. جی آپ پھر بھی میں آپ کو بیٹا کہہ سکتا ہوں، یہ ادب کی بات ہوتی ہے. اچھا چلے بہن کہہ لیں آپ. جی بہن کہہ لیتا ہوں. بسم اللہ. جی اچھا بلال صاحب، میرا نام ناہید ہے. فائزہ کا نام ناہید، والدہ کا نام ہے ہرمزی بیگم، ہرمزی. اچھا. تو میں ساری زندگی پریشانیوں میں گزر گئی، لیکن اللہ کا کرم ہے میں کبھی بھوکی نہیں سوئی. مجھے آپ کوئی ایسی بتا دیں، میں بھی چاہتی ہوں آپ کی طرح میں بچ جاؤں. کوئی تسبیح بتا دیجئے مجھے پلیز. اچھا، میری نہیں جو سب سے زیادہ تسبیحیں ساری پسندیدہ ہیں جو میرے استاد محترم نے دی تھی ہمیں، وہ ہم عام طور پہ اپنے استاد احمد رفیق کو کہتے ہیں کہ جوانی میں جو ہماری غلطیوں کے دن تھے اس میں آپ نے ہمارے ہاتھوں میں تسبیحیں پکڑا دی. تو تسبیح جو مجھے سب سے زیادہ اچھی لگتی ہے جو کہ میرے خیال میں آپ کو پڑھنی چاہیے، وہ 3 ہیں جو استاد محترم دیتے تھے سب کو. پہلی تسبیح ہے یا سلام یا مومن یا اللہ. جی اچھا سوری میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں. میری بیٹی آئی تھی اسلام آباد لاہور، وہ آپ نے نا مجھے دی تھی، وہ بھی میں پڑھتی ہوں. اچھا بلال صاحب یہ پڑھوں میں ساری استغفار کی بھی میں پڑھتی ہوں، یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم. عصر کے وقت میں بیٹھتی ہوں یہ پڑھتی ہوں تسبیح، ٹھیک ہے. اور تیسری تسبیح لاہور کی بھی پڑھنی ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ. جی اچھا یہ میں پڑھتی ہوں. اچھا بلال صاحب پلیز، میرا بیٹا ہے عبد الرحمان اور یہ ایمن، یہ جڑواں ہیں دونوں میرے بچے. اللہ کا بڑا کرم ہے، سب اللہ نے ساری پریشانیاں میری نکال دی، اس کا بڑا کرم ہے. میری بیٹی ماشاءاللہ ایمن جو ہے آغا خان ہاسپٹل میں جاب کرتی ہے، اور بیٹا میرا 1 سال ہو گیا عبد الرحمان. تو وہ سیٹ نہیں ہو پا رہا دبئی میں بلال صاحب، ویزا ہی نہیں لگتا اس کا بیچارے کا. عبد الرحمان سے کہیے وہ سعودی عرب سیٹل ہو، یہ سعودی عرب میں بہتر سیٹل ہوگا عبد الرحمان انشاءاللہ تعالیٰ. ایک تو اسے کہیے کہ سعودی عرب میں سیٹل ہو، دوسری اس کو کہیے کہ یہ سورہ اخلاص جو ہے یہ تلاوت کرتا رہے، پڑھتا رہے کھلا ہر وقت اپنے دل کے اندر، یا کسی بھی وقت، یا سنتا رہے ہر وقت کرتا رہے. لیکن یہ دبئی سے بہتر سعودی عرب میں سیٹل ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ، یہ زیادہ بہتر ہوگا. جی ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات ہو رہی ہے تعویذوں کے اوپر. حضور اقدس تعویذ جو ہے وہ گلے میں بھی لٹکایا جا سکتا ہے، عام طور پہ بازو پہ بھی باندھا جاتا ہے، کہیں رکھا بھی جا سکتا ہے. اگر رکھنے کی بات ہو تو کہاں رکھنا چاہیے؟ ہائٹ پہ رکھنا چاہیے، کتاب میں رکھنا چاہیے، چھپا کے رکھنا چاہیے، دکھا کے رکھنا چاہیے؟ تینوں چیزوں پہ بتا دیں کون سا بہتر ہے. دیکھیں اسلام میں یا شریعت میں ہمارے نزدیک تو جو تعویذات جائز ہیں وہ اللہ کے کلام کے ہیں. جی بالکل، اللہ کے کلام کے مطابق وہ لکھے ہوں، آیات لکھی ہوں، قرآن پاک کے حروف ہوں، اصحاب کہف کے نام ہوں، اہل بیت میں سے کوئی نام ہو، ملائکہ کے نام ہوں،
حروف مقطعات ہو جو قرآن پاک میں، اس طرح کے جو معاملات ہیں، ان تعویذات کی سب سے پہلے تو آپ پہ تعظیم واجب ہے، ٹھیک، بحیثیت مسلمان زمین پہ نہیں پھینک سکتے. ہاں، ان کو آپ گلے میں پہن لیں یا بازو میں پہن لیں، یا اگر آپ قمیض پہنتے ہیں تو اس کے اوپر والی جیب میں رکھ لیں. ٹھیک، دائیں بائیں کی جیب میں، شلوار کی جیب میں نہیں رکھنے. ہاں، کچھ جادو کے لوگ تعویذات ہوتے ہیں وہ خاص طور پہ دیتے ہیں جی یہ پاؤں میں باندھنا ہے، ٹخنے پہ باندھنا ہے، ٹھیک ہے. تو وہ اب ڈیپینڈ کرتے ہیں آپ کس سے تعویذ لے رہے ہیں، کس قسم کا لے رہے ہیں، کس مقصد کے لیے لے رہے ہیں. اچھا تعویذ پاؤں پہ نہیں باندھا جا جی، سکتا. اچھا تعویذ پاؤں پہ نہیں باندھا جا سکتا جو شریعت کے یا قرآن کے ادب کی بات نہیں، ادب کی بات ہے اس کے مطابق. اچھا، ہمارے ایک استاد نے ہمیں بتایا، تعویذ لکھنے والے استاد نے، یہ میں احمد رفیق کی بات نہیں کر رہا، انہوں نے بتایا کہ جس سے آپ نے تعویذ لینا نا وہ آپ کو لکھ کر دے تو اسے کہیں اپنا انگوٹھا لگائے اس پہ. اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اس کو پھنسا دیا انہوں نے پھنسا دیا، اس نے تصدیق کرنی ہے. ہاں جی، اس نے ان کو کچھ لوگ دستخط بھی کرتے ہیں اپنے، تو وہ پھنس گیا. وہ ہر چیز کا، اس تعویذ کے ہر معاملے کا ذمہ دار وہ شخص وہ خود ہوگا. کیا بات ہے، اچھی بات کی ہے استاد محترم، آپ نے اچھی بات سنائی. شازیہ ہے ہمارے ساتھ. شازیہ السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. جی میرا اللہ کا شکر بیٹا. سر مجھے 3 سوال کرنا ہے، اس کے بعد نہیں کال ڈراپ کرنا، ٹھیک ہے؟ جی بیٹا. سر یہ سوال کرنا ہے، تو میں نے اللہ کا شکر ہے 5 وقت نماز پڑھتی ہوں، قرآن کی تلاوت کرتی ہوں، پھر بھی مجھے ٹانگوں میں درد، بازو میں درد، پیٹ میں، کبھی سر میں درد. شازیہ، تلاوت اور نمازوں کا طبی مسائل سے کیا تعلق ہے؟ پھر بھی وہ لوگ کہتے ہیں کہ جادو وغیرہ ہو یا کچھ بھی، ہاں، پھر بھی مجھے بہت درد ہوتا ہے. میں نے بہت میڈیسن لی ہے، ڈاکٹر سے مشورہ لیا، پر کچھ فرق نہیں پڑتا ہے. آپ کیا میڈیسن لیتی ہیں؟ میں نے ابھی قاسم بات سے لی ہے میڈیسن ڈاکٹر سے. پیٹ کے لیے؟ ہاں، انشورنس کھیر پیتی ہوں، بہت تعویذ وغیرہ، پر مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اچھا، پہلے میں شاہ صاحب سے بات کر لوں پھر آپ سے عرض کرتا ہوں. شازیہ، آپ شادی شدہ ہیں؟ نہیں، شادی شدہ نہیں، میں بس پڑھتی ہوں. کتنی عمر ہے آپ کی بیٹا؟ سر میری 20 سال ایج ہے. اور 20 سال کی عمر میں آپ نے اتنے مسائل پال لیے؟ ٹانگوں میں بھی درد کر لی، پیٹ میں بھی درد کر لی؟ جی سر، بہت درد ہے. شاہ جی کیا کریں؟ پہلے تو اپنے تمام میڈیکل ٹیسٹ کرائیں، ٹھیک ہے. ان کے کچھ میڈیکل مسائل نکل آئیں گے، اس کے مطابق پھر علاج کروائیں. ٹھیک، اپنی باڈی کا نا کمپلیٹ ٹیسٹ کروائیں، پھر اس کے مطابق اگر نہیں سمجھ میں آتا تو پھر کسی روحانی بندے کی طرف رجوع کریں. پہلے ان کو میڈیکل ٹیسٹ کروانا. شاہ جی دیکھو، یہ بڑی اچھی نا فاروق شاہ صاحب نے بات کی. انہوں نے کہا کہ پہلے آپ اپنے طبی مسائل جو ہے نا ان کو حل کر لیں. یہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ میں نے بڑے ڈاکٹر سے مشورہ کیا، وہ سارے ڈاکٹر جو ہوتے ہیں نا وہ میرے گلی کے اندر ہی رہنے والے ہوتے ہیں، سو وہ ڈائگنوز نہیں کر پاتے. مثال کے طور پہ اگر میں آپ کو بڑے ادب کے ساتھ یہ عرض کر رہا ہوں، میں آپ سے یہ آپ کو IBS ہے، میں مثال دے رہا ہوں، اب اس بات کو بہت سنجیدہ، ویسے میں آئی مین اٹ کہ IBS ہے آپ کو. اسے کہتے ہیں اریٹیبل باؤل سنڈروم. سو یہ بنیادی طور پہ ہوتا ہے انگزائٹی ڈس آرڈر کی وجہ سے، اور انگزائٹی ڈس آرڈر آپ کو پکا ہے. اور وہ جو آپ درد کی بات کر رہی ہیں جوڑوں کی، آپ سب سے پہلے اپنا یورک ایسڈ ٹیسٹ کرائیں. اگر پہلے تو آپ جا کے صبح لیبارٹری جائیں بغیر ناشتہ کیے، رات کو کھانا ہے نا آپ نے 5, 6, 7, 8 بجے، اس کے بعد آپ نے صبح 5, 6, 7, 8 بجے تک کچھ نہیں کھانا، صرف پانی پینا ہے. آپ صبح جائیں اور فاسٹنگ کے اندر آپ نے اپنے 3 ٹیسٹ کرانے ہیں. HbA1c شوگر کا ہوگا، اس کے بعد آپ نے لپڈ پروفائل کرانا ہے، اور اس کے بعد آپ نے یورک ایسڈ کرانا ہے، اور CBC کرانا ہے. یہ ٹیسٹ لے کے ڈاکٹر کے پاس جاؤ گی، وہ آپ کو اس کا ٹانگوں کا علاج جو ہے وہ بالکل صحیح بتا دے گا. یہ اتنا نہیں جتنا میں بتا رہا ہوں، لیکن آپ نے ٹیسٹ جو ہے وہ آپ نے محلے کی لیبارٹری سے نہیں کرانا، جو ریکگنائزڈ لیبارٹریز ہیں ان سے کروانا ہے. اللہ تعالیٰ خیر کرے گا، آپ کو کوئی روحانی مسئلہ نہیں ہے. یہ اسٹریس کی وجہ سے آپ کو اریٹیبل باؤل ہے، جس کی وجہ سے آپ کا پیٹ خراب رہتا ہے، لیکن آپ فاسٹنگ میں جائیں گی تو یہ بھی درست ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. جی السلام علیکم. نسیمہ. ہیلو. جی نسیمہ. ہیلو. جی نسیمہ بیٹا. وعلیکم السلام. مجھے اولاد کا مسئلہ ہے، میرا اولاد ہوتی ہے مگر پیٹ میں انتقال ہو جاتا ہے. نسیمہ آپ کی کتنی عمر ہے اور آپ کے شوہر کا نام کیا ہے؟ میرے شوہر کا نام حامد ہے. اچھا نسیمہ آپ کی کتنی عمر ہے اس وقت؟ 35 سال. آپ نے ابھی تک جتنی بھی پریگننسیز کی ہیں یہ نیچرل ہوئی ہیں یا کسی اور طریقے سے؟ نہیں، 4 مسکیریج ہو گئے، 3 بار انتقال ہو گیا. 13 سال شادی کو ہوئے. تو آپ کے ڈاکٹر نے مس کیریجز کی وجہ آپ کو ہارمونل ڈس بیلنس نہیں بتایا؟
नहीं, कुछ ही रिपोर्ट बिल्कुल क्लियर आ नहीं 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 नहीं, कौन कह रहा है रिपोर्टें बिल्कुल क्लियर आ रही हैं आपकी? या आप रिपोर्टें कहाँ से, घर की लेबोरेटरी से करा रही हैं? रिपोर्ट करा रहे। नहीं 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 सीमा, पहले हार्मोन्स की कमी थी, हार्मोन्स ज्यादा बढ़ जाते थे, इसकी दवाई दी थी मुझे। तो फिर आप कह रही हैं रिपोर्टें मेरी ठीक थी? बिल्कुल, अभी आपने मुझे बताया कि हार्मोन्स की रिपोर्टें गलत थी, तो हार्मोन्स का प्रॉब्लम है ना? हाँ, तो आप कैसे कह रही हैं रिपोर्टें ठीक आ रही हैं? ये बाकी तो सब क्लियर आ रही है, बस ये हार्मोन इस बात बढ़े हुए थे। हार्मोन्स का प्रॉब्लम सीमा आपको है, और ये अब भी है और ये रहेगा, इसलिए आपने जिस भी गायनेकोलॉजिस्ट से मशवरा लेना है वो साइंसदान किस्म का गायनेकोलॉजिस्ट होना चाहिए, जो आपको लुक आफ्टर करे प्रेगनेंसी के बाद। आपका जिसे कहना चाहिए ठहराव, ये लफ्ज़ जो है ना, ये बड़ा लोकल किस्म का लफ्ज़ है, वो ठहराव नहीं बन पाएगा वूम के अंदर अगर हार्मोन्स का बैलेंस नहीं रहेगा। इसलिए आपको ट्रीटमेंट लेनी पड़ेगी और मुसलसल लेनी पड़ेगी, और प्रेगनेंसी से 6 महीने पहले भी आपको ट्रीटमेंट शुरू करनी पड़ेगी। ये ट्रीटमेंट लेंगे तो बात आगे चलेगी, लेकिन जब से आप ये निज़ाम शुरू करें नसीमा, आपने अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है, वॉक करनी है, एक्सरसाइज करनी है, अच्छा फूड लेना है, लेकिन हर वक्त आयते करीमा पढ़ते रहना है। ये इलाज है इसका। इसलिए आप ये कहें कि कोई आपके ऊपर कोई जादू नज़र तंग है, ऐसा नहीं है। मेडिकल प्रॉब्लम है, इसको पहले रिजॉल्व करें फिर आगे चलिएगा। और दूसरी बात, और मेरी मियाँ का नौकरी का भी पूछना था, 4 साल से इनका काम बंद है। क्या काम करते हैं मियाँ? ये जेलानी सेंटर नहीं है टावर पे, 11 माले की बिल्डिंग? हाँ, इसमें काम बंद हो गई है। कंप्यूटर और फोन, इन मोबाइल का काम था। अच्छा, मियाँ से कहिए कि सूरह इखलास की तिलावत किया करे, अल्लाह उसके लिए रिज़्क़ के दरवाजे खोल देगा इंशाअल्लाह। अच्छा, इंशाअल्लाह। मियाँ का नाम क्या बताया था आपने? आमिर। आमिर, अच्छा बंदा है नसीमा, अच्छा बच्चा है ये। इसे कहिए कि सूरह इखलास पढ़े, अल्लाह इसका रिज़्क़ खोल देगा इंशाअल्लाह। इनका भी मसला है। किसका? भी औलाद, मेरी बहन का नाम है फातिमा। का गुस्सा देखा है आपने कभी ज़िंदगी में? कहाँ जाता है? अब कह दो नहीं है। ओ बेटा, फातिमा के शौहर का क्या नाम है? जब्बार। फातिमा से कहो एक तो शुक्रगुजारी करना सीखे, पहली बात, गुस्सा कम करे, नहीं ख़त्म करे प्रेगनेंसी के लिए। तीसरी चीज़, अपनी सिस्टिक ओवरीज का इलाज कराए। पॉलीसिस्टिक ओवरी, इसकी ये पेशेंट है हमेशा से। अब कह दो रिपोर्ट्स ठीक हैं, रिपोर्ट नहीं है ठीक। ये मुझे पता नहीं, ख़ास तौर पे जब कोई पेशेंट बात करता है ना, तो वो ये क्यों कहता है रिपोर्टां मेरी सारियाँ ठीक नहीं, रिपोर्ट उसको भी पता होता है कि रिपोर्टें ठीक नहीं है। लोगों का असल में माइंडसेट बन चुका है कि हर चीज़ को जादू के ऊपर डाल के बरियल ज़िम्मा हो जाना। अपने कंधों से बोझ उतार के जादू पे डाल दो और रिलैक्स हो जाओ, और अल्लाह से फिर गिले शिकवे कर दो, साढ़े तो जादू हो गया, अल्लाह तो साड़ियाँ सुनता नहीं, पता नहीं साड़ियाँ कदों। कमियाँ कुताइयाँ गलतियाँ अपनी मेरे अंदर हैं, ठीक है, और ब्लेम अल्लाह ताला पे या जादू पे डाल देते हैं हम लोग। सही बात है। अच्छा, एक पहली बात तो ये कि आपने कहा कि पाकिस्तान के अंदर या लाहौर के अंदर या पंजाब के अंदर जादू करने वाले बहुत लोग हैं, मुझे आज तक नहीं मिले हैं। ये मेरी खुशकिस्मती है या नहीं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसे लोगों की पनाह से हमें, हम सबको महफूज रखे, सबको महफूज रखे। अच्छा, तावीज़ घर के दरवाजे पे रखना अच्छा है अगर बरकत के लिए हो, हिफाजत के लिए हो? आमतौर पे एंट्रेंस के ऊपर लगाया जाता है। मैंने एक रवायत पढ़ी है, एक इमाम का फरमान है कि नीले रंग में, ये जो फिरोजे का रंग होता है आपके बैकग्राउंड पे जो आ रहा है, इस रंग में अगर घर के बाहर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखो तो घर आफात और जादू और बुरी नज़र हसद से महफूज रहता है। ब्लू कलर में? जी, वाह वाह, ये तो आपने एक ये रवायत ऐसा बता दिया ना। इमाम जाफ़र, जी इमाम जाफ़र से रवायत है कि जनाब आप नीले रंग के अंदर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखें, अपने घर के बाहर और अपने घर के बाहर लगा दें, आपका घर बड़ी चीज़ों से महफूज रहेगा। ये जो नजर बद के आने वाले लोग होंगे, वो भी जो नेगेटिव एनर्जी लेके, नेगेटिव ऑरा लेके आपके घर में, ये दूर बैठ के ये लोग जो है वो जादू टूना कर लेते हैं। हाँ जी, होता है, समुंदर पार से होता है जादू, 7 समुंदर पार से भी हो जाता है। ये नहीं कि लाहौर में बैठा तो लाहौर में कर सकता, नहीं हो सकता है। देखे ना, मैं आपको फ़ोन कर सकता हूँ अमेरिका से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से,
صحیح بات کہہ رہے ہیں, پہلے یہ سمجھ نہیں آتی تھی باتیں, اب میرے خیال میں ہمارے علماء اکرام کو یہ نئی ٹیکنالوجی جو ہے یہ اس میں شامل کرنی پڑے گی. بہت شکریہ, بہت شکریہ استاد, بہت شکریہ. اور ایک بات عرض کرتا چلا جاؤں, ایک عام طور پہ ہمارے ہاں ایک دم ہوتا ہے جس کو گرم تیل کے ساتھ کیا جاتا ہے. نظر اتارنے کا یا جادو کا توڑنے کا ایک استاد محترم نے جو دم بتایا تھا وہ بڑا ظالم تھا, اور میں نے کر کے دیکھا اور وہ کامیاب بھی بڑا ہوتا ہے. شاہ صاحب آپ کو بھی بتا رہا ہوں یہ بات. تیل کو آپ نے گرم کرنا ہے, ابلتا ہوا سرسوں کا تیل ہو یا اولیو آئل ہو, زیتون کا تیل ہو, اور اس تیل کو, ابلتے ہوئے تیل کو آپ نے اپنے انگوٹھے کے ساتھ اگر کر سکتے ہیں یا پاؤں کی ایڑی کے ساتھ آپ نے اپنی ناف پہ لگانا ہے. یقین کیجئے, اس کو کر کے دیکھیے گا, آپ کے اوپر جتنے بھی بد اثرات ہیں وہ یقیناً اللہ کی رحمت سے ختم ہو جائیں گے. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ آپ کو ثانیہ دے اور ثانیہ بانٹنے والوں میں سے رکھے.